السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ چھم چھم برسا پانی۔ وہ اس وقت کرت لین بلوچ بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اذلان لاشاری جو کہ لان میں لیپ ٹاپ رکھے بیٹھا اپنا کام کرنے میں مصروف تھا، وہ کافی دیر سے اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں برداشت کر رہا تھا اور یہی سوچ کر اپنا فوکس لیپ ٹاپ پر جمانے کی کوشش کر رہا تھا کہ محترمہ تھوڑی ہی دیر میں اپنا شغل پورا کرنے کے بعد وہاں سے چلی جائیں گی۔ لیکن جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ عیشا، اس نے اپنی بھاری آواز میں اس کی آواز دی۔ عیشا جانی پہچانی آوازیں سن کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محترم جلال صاحب بھی اس جگہ پر ہی تشریف فرما ہے۔ یا میرے اللہ، یہ جلاد یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ وہ کافی دیر سے وہاں پر الف کے ساتھ کھڑی ٹک ٹاک بنانے میں مصروف تھی۔ اذلان لاشاری نے اس کا نام دوبارہ سے پکارا۔ تھوک نکلتی ہوئی وہ اپنے آپ پر قابو رکھتی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ الف عیشا کی کزن کی بیٹی تھی۔ وہ لوگ امریکہ سے تھوڑے عرصے کے لیے حویلی آئے ہوئے تھے کیونکہ حویلی میں 2 شادیاں ہونے والی تھیں، ایک اذلان لاشاری کے چھوٹے بھائی کی اور دوسری فیروز خان کی بڑی بہن کی۔ سب لوگ ہی اس شادی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ اس کے پیچھے ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ یہ خاندان میں آنے والی پہلی شادی تھی۔ رات کے اس پہر وہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ دادی جان نے منع کیا تھا کہ آدھی رات کے وقت درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر گانے مت لگانا اور نہ ہی اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا۔ تمہیں دادی کی کہی ہوئی باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ جب میں تمہیں ڈانٹتا ہوں تو فوراً جا کر ان سے شکایت لگا دیتی ہوں جیسے میں نے تم پر بہت بڑا ظلم کر دیا ہوں۔ وہ بظاہر تو نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی وہ لڑکی جانتی تھی کہ اس کے اندر غصے سے لاوا ابل رہا ہے۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی الف بول پڑی۔ چاچو جان، آپ کو پتہ ہے میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ آپ ہی اتنی اچھی ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ ہی تو کہہ رہی تھیں کہ وہ اپنا ایک پبلک اکاؤنٹ بھی بنائیں گے اور ساری ویڈیوز وہاں پر اپلوڈ کریں گی۔ اذلان لاشاری نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ الف کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ اس کی عمر صرف اور صرف 18 سال تھی۔ چونکہ وہ امریکہ میں رہائش پذیر تھی، اسی وجہ سے اس کا ذہن وقت سے پہلے ہی کافی بڑا ہو گیا تھا۔ عیشا نے کینہ توڑ نظروں سے اس بچے کی طرف دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی وجہ سے اندھی کھائی میں گر جائے گی۔ اذلان نے اسے وہاں جانے کا اشارہ کیا اور خود اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے، یہ ہے غیرت لوگوں والے کام مت کیا کرو۔ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ اور کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ تم اپنا پبلک اکاؤنٹ بناؤ؟ وہ تو چھوٹی بچی ہے، وہ تو مذاق کر رہی ہے، جیسے میں تو تمہاری حرکتوں سے واقف ہی نہیں ہوں۔ اپنا موبائل دو۔ نہیں، میں نے کہا ہے کہ اپنا موبائل دو۔ اب کی بار اس کی آواز کافی اونچی ہو گئی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ محترم اذلان نے اس کے سامنے اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا اور موبائل اپنی جیب میں ڈال دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب تمہیں اس وقت تک موبائل نہیں ملے گا جب تک تمہارے FSC کے پیپرز کلیئر نہیں ہو جاتے ہیں۔ جا کر ایگزامز کی تیاری کرو۔ تمہاری وجہ سے پورے خاندان والوں کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں نے تم پر کتنی محنت کی تھی، لیکن نتیجہ مجھے ہمیشہ وہی ملتا ہے۔ ہر بار ہی پیپرز میں فیل ہو کر آ جاتی ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے سر میں دماغ ہے یا پھر بھوسا بھرا ہوا ہے؟ وہ اس کے ماتھے پر زور زور سے انگلی مارتے ہوئے بولا تھا۔ آپ خود بھی تو نالائق تھے۔ آپ بھی تو میٹرک میں 3 بار فیل ہوئے تھے۔ یہ سن کر اذلان کا چہرہ غصے اور شرم کے مارے لال ہو گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا اور بے اختیار اس نے دائیں بائیں جانب دیکھا تھا۔ شکر تھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے تایا جان نے بتایا تھا، اس نے اپنی انگلی کے گرد دوپٹہ لپیٹتے ہوئے کہا۔ خبردار جو تم نے کسی اور کے سامنے اپنی زبان چلائی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کے بارے میں سب کو بتا سکتی ہوں۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں کون ہوتی ہوں آپ کو دھمکی دینے والی؟
وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے انتہائی معصومیت سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اذلان کو شدید زہر لگ رہی تھی۔ تو پھر میں تو بس آپ کو خبردار کریں، کائنڈلی آپ مجھے میرا موبائل دے دیجئے تاکہ ہم دونوں کے راز راز رہ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شرارتی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں تمہارا موبائل نہیں ملے گا، اور میں میٹرک میں 2 بار نہیں بلکہ 3 بار فیل ہوا تھا۔ تایا جان نے تمہیں غلط بتایا ہے۔ تم چاہے مسجد میں جا کر اعلان کرواؤ یا پھر ٹی وی میں یہ خبر نشر کر دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اب جلدی سے کمرے میں جاؤ، دوبارہ مجھے تم اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہوئے نظر نہ آؤ۔ پتہ نہیں کون سی نحوست بھری گلی تھی جب میں نے آپ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر اس دن مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ میری زندگی کو عذاب بنا دیں گے تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیزیں سونا نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو گھورے جا رہی تھی۔ اذلان نے جب اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تو کیا اس نے یہ سب کچھ اپنے دل میں کہا تھا؟ اس کو نئے سرے سے رونا آنے لگا تھا۔ ایک تو سامنے کھڑے اس پولیس والے کی دہشت ہی اتنی تھی کہ وہ کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں رکھتی تھی، اور اگر ہمت آ جاتی تو پھر بات ہی بھول جاتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ دل ہی دل میں تو مجھے بے تحاشا گالیاں دے رہی ہوں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ کہہ کر اذلان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ جانے سے پہلے اس نے جان بوجھ کر ٹیبل کے ساتھ اپنا پاؤں اڑایا اور وہ نازک سا ٹیبل تھا وہ سائڈ پر گرا، اور اس کے ساتھ ہی لیپ ٹاپ بھی زمین باز ہو گیا تھا۔ اس کی سکرین ٹوٹ گئی تھی۔ اذلان نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ بظاہر اس نے اپنے چہرے پر بڑے دکھ کے تاثرات سجائے ہوئے تھے۔ میرے کمرے میں جاؤ، میں تمہیں تھوڑی دیر میں ملتا ہوں۔ اسے ایک نیا حکم صادر کرتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ لیپ ٹاپ ابھی بھی زمین پر پڑا اپنی کم مائگی پر افسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس کے کمرے میں گئی تو اسے ایک نئی سزا ملے گی، جس کے لیے وہ بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کے کمرے میں جانے کی بجائے وہ دادی جان کے کمرے میں جا کر دبک گئی تھی۔ اس نے اس بات کی طرف بھی توجہ نہیں دی تھی کہ دادی جان کے کمرے میں پہلے سے ہی تایا جان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے اسے کمبل میں گھستے ہوئے دیکھا تو اپنی گردن نیچے گرا کر دھیمے سے مسکراتے، دادی جان پلیز مجھے اس دیو سے بچا لیں۔ اب کیا کر دیا ہے تم نے؟ انہوں نے جھنجھلاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ دادی جان آپ کو ہمیشہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ہی غلط ہوتی ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ میری غلطی ہو، کبھی کبھار آپ کے اس پوتے کا بھی قصور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اس نے میرا موبائل ضبط کر لیا ہے۔ اس نے اپنی غلطی نہیں بتائی تھی کہ کس بنیاد پر اس دشمن نے اس کا موبائل چھینا ہے۔ جانتی تھی کہ غلطی بتانے پر اسے دادی سے بھی ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ اپنے سب کاموں سے فارغ ہو کر جب اذلان کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کی امید کے عین مطابق وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس لڑکی کو آج میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ دانت پیستے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ لیپ ٹاپ پر وہ اپنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ پروجیکٹ اس نے ہاف کمپلیٹ کرنے کے بعد سردار فیروز خان کو بھیج دیا تھا، ورنہ اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ اور ابھی وہ اسی کے پاس ہی گیا تھا تاکہ اس کے لیپ ٹاپ پر باقی کا کام مکمل کر سکے۔ تمہاری نکمی بازی کہاں پر ہے؟ اس نے الف سے سوال کیا تو الف آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی۔ وہ نکمی نہیں ہے، جھٹ سے جواب آیا تھا۔ پتہ نہیں سب اس عورت کو اتنا کیوں سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس میں قابل ذکر بات تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے سوچتے ہوئے دادی جان کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ تایا جان خاموشی سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا کی بات سن کر وہ ہڑبڑا گیا۔ ارے نہیں بابا جان، میں نے تو اسے کبھی پریشان نہیں کیا۔ وہ فوراً ہی ٹریک پر واپس آ گیا تھا۔ وہ جو کمبل میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے اس کی یہ بات سنی تو جھٹ سے کمبل اپنے چہرے سے ہٹایا
جھوٹ بول رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو۔ جب سے ان کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے انہوں نے میری زندگی کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھوٹے آنسو بہانے لگی تھی۔ دادی جان نے جھٹ سے اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ اب اگر مجھے پتہ چلا کہ تم میری بیٹی کو پریشان کرتے ہو یا اس پر ناجائز پابندیاں لگاتے ہو تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بابا جان، غلطی اس کی ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر تایا جان نے ہاتھ اٹھا کر اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو، اپنی کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شدت جذبات کے مارے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں، اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کے بابا نے اس پر غصہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے کسی چیز کی وجہ سے ٹوکا تھا۔ پہلی بار وہ اس کو ذلیل کر رہے تھے، وہ بھی اس لڑکی کی وجہ سے اور اس لڑکی کے سامنے۔ دادی جان، اگر آپ کی تفتیش ختم ہو گئی ہو اور میری پیشی کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہو تو کیا میں اپنا ایک اور موقف آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں اور میرا موقف اس شہزادی کے لیے ناقابل قبول نہ ہو تو دانت پیستے ہوئے اس کو گھونٹتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ اسے اس وقت کسی شیطان سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے دادی جان کی چادر پکڑ لی تھی۔ دادی جان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی پسندیدہ پوتی کو پرسکون رہنے کے لیے کہا، بولو۔ دادی اور بیٹے نے بیک وقت ہی اسے کہا تھا، محترمہ کا کل ٹیسٹ ہے، پرنسپل صاحبہ نے آپ کو بھی کال کی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر اس بار اس نے ٹیسٹ فیل کر دیا تو اس کو فائنل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ بھی شاید پرنسپل صاحبہ نے آپ کو بتایا ہے۔ ان کو بولیں کہ یہ میرے کمرے میں آئیں تاکہ میں ان کو ٹیسٹ کی تیاری کروا دوں۔ پہلے بھی ان کی وجہ سے ہم اچھا خاصا ذلیل ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہو رہا تھا کیونکہ اب اس کے پاس موقع تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی سے اپنے کیے کا حساب لیتا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سہمی ہوئی نظروں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے دو معزز لوگوں کو دیکھنے لگی تھی۔ بیٹا، پڑھائی کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس کے تایا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اور فکر مت کرو، وہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا، تم نے بس دل لگا کر پڑھنا ہے۔ چلو اٹھو، جاؤ، شاباش، اپنی کتابیں اٹھاؤ اور ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ تمہاری پرنسپل صاحبہ بہت غصے میں، تمہاری وجہ سے ان کے کالج کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس کے تایا جان نے اس کے گال تھپکے اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کے دادی جان نے بھی اس کو ہمت دی۔ اپنی کتابیں اٹھا کر جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس دشمن نے جان نے کمرے کا دروازہ جھٹ سے بند کر دیا۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا اس کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یا میرے اللہ، بس آج بچا لے، مجھے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی اس انسان سے پنگا نہیں لوں گی۔ جاؤ، وہاں پر جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ ایک نیا حکم صادر ہوا تھا، آپ تو مجھے جو کہا ہے وہ کرو۔ حد سے زیادہ اونچی آواز تھی، دل تھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اذلان اشاری کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی، اسے تو اس وقت صرف اور صرف اپنی عزت افزائی کا غم تھا جو اس نالائق لڑکی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی جبکہ اذلان اپنے بیڈ پر پرسکون انداز میں لیٹ گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی پاپ کارن سے انصاف کرنے لگا تھا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھائیں گے۔ اس نے اپنی بات کرنی چاہی تو اذلان نے ٹی وی کا والیوم آن کر دیا۔ عیشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے ٹی وی بند کیا اور عیشا کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے بیڈ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ، تمہاری وجہ سے میرا پورا پروجیکٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس لڑکی کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا تھا۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا جسے اذلان نے کھڑے ہو کر ختم ہی کر دیا تھا۔ عیشا کا ماتھا اذلان کے سینے سے مس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ پھیلے ہوئے تھے اور ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ اذلان نے اپنے آپ کو ان رنگوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا مگر اگلے ہی لمحے خود پر قابو رکھتے ہوئے
دوبارہ سے بولے، اب تم یہاں پر بیٹھ کر میرا وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرو گی، مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ میں تمہیں سکھاؤں گا، تمہیں ہر ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب آپ میرے ساتھ زیادتی کریں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنا پروجیکٹ مکمل کر چکے ہیں اور آپ نے دادی جان سے کہا تھا چپ کر جاؤ، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس کے بعد اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا۔ پوری رات وہ اسے کام کرواتا رہا تھا اور پھر صبح جب اس نے اسے کالج میں جانے کا حکم دیا تو وہ اس کے قدموں میں ہی بیٹھ گئی اور بچوں کی طرح زور زور سے پاؤں ہلاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اذلان ایک لمحے کے لیے تو حیران ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے غصہ کرتے بولا، یہ کیا بدتمیزی، کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو تم؟ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں خود ہی دادی جان سے بات کر کے کورٹ میں کیس درج کر کے آپ سے کھلا لے لیتی ہوں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ آج تو یہ بات اپنی زبان سے نکالی ہے، دوبارہ یہ بات نکالی تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کے پاس لے کر گئے۔ تمہارے پاس 20 منٹ کا وقت ہے، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، تو مجھے ریڈی ہوئی گاڑی کے پاس کھڑی ملو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس وقت پوری حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، ابھی تک کوئی بھی نہیں جاگا تھا۔ اسے لان سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو وہ وہاں پر چلی گئی۔ سالار موبائل پر مصروف تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ ایکسرسائز کر کے فارغ ہوا تھا اور ابھی ریلز دیکھ رہا تھا۔ آؤ، حالات کی ماری ہوئی لڑکی، وہ اس کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولا تو وہ برا سا منہ بناتی ہوئی اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حالانکہ اذلان نے اس کو منع کیا تھا کہ اپنے میل کزن کے ساتھ فری نہ ہوا کرے اور کسی کے ساتھ بھی جڑ کر نہ بیٹھا کرو، لیکن اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات ہی نہیں سماتی تھی۔ شاید اس کے پیچھے یہ بھی ریزن تھی کہ وہ لوگ بچپن سے ہی ایک ہی جگہ پر کھیل کود کر جوان ہوئے تھے۔ اس نے پوری رات مجھ سے پروجیکٹ کا کام کروایا ہے، یہ کہہ کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ انسانی حیوان ہے، سالار نے بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے بے چینی سے نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں برا لگ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور تیزی سے جواب دیا تھا۔ تم نے اس سے نکاح کر کے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا ہے۔ دیکھو تو، وہ ایسا مرد ہے جو کہ عورت پر حکم چلا کر اپنی انا کی تسکین مکمل کرتا ہے۔ اس کے بس میں ہو تو وہ تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھے۔ تو میں اب کیا کر سکتی ہوں؟ میں کیسے اس سے جان چھڑوا سکتی ہوں؟ بہت ہی سمپل سا حل ہے، رخصتی سے ہی انکار کر دو، یا پھر اس کو اتنا تنگ کرو کہ وہ خود ہی تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جائے، یا پھر اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرو۔ ویسے بھی تمہارا شوہر آج کل کچھ زیادہ ہی مشکوک حرکتیں کرنے لگا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ تو پولیس والا ہے، وہ تو ڈی ایس پی ہے، وہ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے؟ بے ساختہ اس کی زبان پھسلی تھی۔ سب سے زیادہ بے ایمان ہی یہی لوگ ہوتے ہیں۔ میری بات پر غور کرنا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر اس وقت پراسرار سے مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کے بے حد قریب تھی، جسے وہ بچپن سے شدید محبت کرتا تھا اور اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں دیر کر دی تھی، اور جب تک اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تب تک وہ لڑکی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ وہ سارا وقت بیسمنٹ میں بند رہتے ہیں، آخر وہ وہاں پر کیا کرتے رہتے ہیں؟ اس کا چھوٹا سا دماغ ایک بار پھر سے غلط ٹریک پر چلنے لگا تھا۔ میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی، اب اگر میں نے ان کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے نہیں لایا تو میرا نام بھی عائشہ لاشاری نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے نام کے ساتھ اس کا سرنیم لگا چکی تھی۔ ایک طرف اسے جان چھڑوانے کی باتیں کر رہی تھی اور دوسری طرف اس کا نام استعمال کر رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا آم کا پیڑ تھا، اس کے ساتھ ہی دیوار تھی۔ دیواروں پر چڑھنے کا ہنر صرف اور صرف اسی محترمہ کے پاس ہی تھا۔ اس کی ساری کزن اس کے آس پاس جمع تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھیں کہ ہمیں کیریاں توڑ کر دو، جبکہ وہ ان کو نخرے دکھا رہی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا بھی بہت دل للچا رہا تھا۔ اس نے درخت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، مگر جس ٹہنی پر اس نے پاؤں رکھنا تھا وہ ٹہنی ٹوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی تھی۔ وہ اسی دیوار کی مدد سے نیچے اتر آئی۔
اب اس نے اپنے ہاتھ میں ایک موٹا سا پتھر اٹھایا ہوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ پتھر اوپر تک جا پائے گا؟ آخر کہیں پر تو چل ہی جائے گا۔ یہ کہہ کر اسے نشانہ باندھا اور زور سے پتھر مارا۔ اس کا نشانہ اس کے دماغ کی طرح ہی خراب تھا۔ وہ پیر پر لگنے کی بجائے حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی اس دشمن جان کی گاڑی کے شیشے پر جا کر لگا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر واش روم میں چھپ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہیں پر ہی کھڑی رہی۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ باہر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ ڈرتے ڈرتے نکلی، مگر وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے واش روم میں گھسی، اذلان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس نے اور خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو، وہ اونچی اونچی آواز میں ورد کر رہی تھی۔ اس کے لب کپا رہے تھے جبکہ وہ اطمینان سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ دراصل اسے اس کے کچھ دوست ملنے کے لیے آنے والے تھے۔ وہ اس کو وہیں پر چھوڑتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کے وقت اس کے دوستوں نے وہیں سے ایک پارٹی پر جانا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ وہ لوگ پچھلے دروازے سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ پینٹ کا پورا ڈبہ ان کے اوپر آ کر گرا۔ وہ فوراً سے سائڈ پر ہو گیا تھا اور اس کا ایک دوست بھی بچ گیا تھا، جبکہ باقی دونوں دوستوں کے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ عدنان لاشاری کو آج سے پہلے کبھی بھی اس قدر شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ پینٹ ایک دوست کی آنکھ میں بھی چلا گیا تھا۔ وہ اسے وہاں سے اسپتال لے کر گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کی آنکھ بچ گئی تھی۔ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن جب وہ حویلی واپس آیا تو اس کا دماغ غصے سے گھوم رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ حویلی کے سب لوگوں کو اس بارے میں خبر ہو چکی تھی۔ وہ جو ایک نئی شیڈ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اس کی بیسمنٹ میں بھی پینٹ کا ڈبہ فٹ کرنے میں مصروف تھی، جب وہ وہاں پر آیا اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بیسمنٹ میں لے گیا۔ اس کو زور سے زمین پر دھکا دیا۔ تم سے زیادہ بے وقوف اور کم عقل عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ آخر اس طرح کی حرکتیں کر کے تمہیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہوں؟ وہ حلقے بل چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے گھٹنے زور سے زمین سے ٹکرائے تھے۔ اس کو درد ہو رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں سے پھیلے ہوئے آنسوؤں بھی عدنان لاشاری کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں۔ میں آپ سے طلاق، باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ عدنان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ پہلی بار اس نے اس عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا جو اس کے دل کے بے حد قریب تھی، مگر اس کی حرکتیں اب وہ ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بے خوفی سے بولی تھی۔ اس کے اندر جتنے بھی ڈر تھے وہ ختم ہو چکے تھے، اور یہ سب کچھ ان دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو ہمارے اس چھوٹے سے دماغ میں بڑا ہوا خناس میں کسی بھی صورت میں نکال نہیں سکتا ہوں۔ میں تمہیں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی ان بے وقوفوں والی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ جو مرد اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، بھلا اس سے برا مرد کوئی ہو سکتا ہے؟ عورت کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں۔ اب جب تک تمہارے دماغ ٹھکانے پر واپس نہیں آتا تب تک تم اس بیسمنٹ میں ہی بند رہو گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا اور خود تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بیسمنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ زور زور سے بیسمنٹ کا دروازہ بجا رہی تھی۔ حویلی میں کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے سوال کر سکتا۔ اب اس نے غلطی اتنی بڑی کی تھی کہ دادی جان بھی اس کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ بچی ہے، اس کو معاف کر دو۔ ابھی وہ چھوٹی ہے، نادان ہے، کم عقل ہے، اسے ان معاملات کے بارے میں ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اسے ان معاملات کا پتہ چل جائے تاکہ دوبارہ اس طرح کی غلطی کرنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچیں۔ یہ کہتا ہوا وہ انہیں بہت ہی بے رحم معلوم ہو رہا تھا۔ شام کا وقت تھا جب اس نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے گالوں پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشانات تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت اس کے حسن میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ جب عیشا نے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی تو اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں۔ وہ اس وقت اس کے بہت قریب موجود تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ یہ دیکھ کر عدنان کو حقیقی معنوں میں افسوس ہوا تھا۔ وہ اس کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کو ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ تو بس اس کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن
اس کا غصہ اس قدر شدید ہوتا تھا کہ جب اسے آتا تو وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں رکھ پاتا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ چلو میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، پھر سے ضد کر رہی ہو؟ اسے اپنی آواز بھاری کی تو وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اذلان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اذلان کا بھاری ہاتھ تھام لیا۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ امی نے مجھے بتایا کہ ابھی تک تم نے شاپنگ نہیں کی، مگر میں آپ کے پیسوں کی شاپنگ نہیں کروں گی۔ فکر مت کرو، وہ میرے نہیں بلکہ تمہارے فیورٹ تایا جان کے پیسے ہیں۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، غلطی تمہاری اپنی تھی۔ آپ مجھے سمجھا بھی تو سکتے تھے، کیا پہلے کبھی تم نے میری کوئی بات سمجھی ہے؟ اب مجھے امید ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے تم 1000 بار سوچو گی ضرور۔ مجھے آپ سے نفرت ہونے لگی ہے، اس نے کھڑکی کی طرف منہ پھیرتے ہوئے کہا تھا، اور آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کی ہے اس کا حساب تو اب آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ تمہاری شرارتیں مجھے منظور ہیں لیکن اس طرح کی بے وقوفیاں نہیں۔ تو پھر آپ بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ وہ گہری سانس خرچ کر کے رہ گیا تھا۔ یعنی یہ بات تو ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اس محترمہ نے باز نہیں آنا ہے۔ وہ اپنے کیے پر واقعی شرمندہ تھا، اس لیے اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی۔ جس چیز پر وہ ہاتھ رکھتی تھی قیمت دیکھے بغیر ہی وہ اسے خرید کر دے دیتا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو وہ بیگ سے لدی ہوئی تھی۔ سالار نے جب اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو طنزیہ انداز میں کہنے لگا، یعنی تم نے اپنی عزت نفس کا سودا چند پیسوں کی عوض کر دیا؟ کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ تم اندر جاؤ، میں اسی سے بات کرتا ہوں۔ اسی وقت اذلان وہاں پر آ گیا اور اس کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سالار کے عین سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے اگر میں تمہاری ان دھمکیوں سے خوف زدہ ہو جاؤں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ اذلان کے کندھے سے نادیدہ دھول صاف کرتے ہوئے بولا تھا، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ وہ عورت صرف میری ہے اور میں ہر حال میں اس عورت کو حاصل کر کے رہوں گا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اس عورت سے دور ہو جاؤ، مگر تم نے میری بات نہیں مانی اور تم نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے اپنا حق چھینوں۔ یہ کہہ کر سالار وہاں سے جب رفو چکر ہو گیا تھا تو اذلان نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا تھا۔ صبح صبح ہی وہ سالار کے پاس بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے وہ سب کچھ کیا جو اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ بدلے میں اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ وہ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ مجھے اس طرح کی تکلیفیں دیتا رہے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ سالار کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کا سر اپنے کندھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ اذلان جو کہ اپنی کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا ان دونوں کی حرکتوں پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ تم بس اپنا کام جاری رکھو، دیکھنا آہستہ آہستہ اس انسان کی حقیقت تمہارے سامنے آتی جائے گی اور پھر وہ تمہیں خود ہی چھوڑ دے گا۔ مگر میری عزت نفس کا کیا؟ میں تمہارے ہر ایک آنسو کا حساب اسے سود سمیت واپس لوں گا۔ یہ کہہ کر اذلان نے اس کے ہاتھوں پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتی تھی۔ شکر ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، اگر تم نہ ہوتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ میں تو پہلے ہی اس نکاح کے سخت خلاف تھا۔ یہ کہہ کر سالار نے اس کا چہرہ تھپکا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اذلان وہاں پر پہنچا تھا۔ تم اس کے ساتھ صبح صبح یہاں پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی اب میں نے آج سے آپ کی کوئی بات ماننی ہے۔ آپ تو خود ہی اپنے الفاظ کے پکے نہیں ہیں، کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو اور یہ بات میں بہت اچھی طریقے سے نوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا تو وہ اپنا بازو جھٹکتے ہوئے بولی، آپ سے ہی میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے اور یہ ہمت دینے والے آپ ہی ہیں۔ میرا آخری ڈر بھی آپ نے میرے دل سے نکال دیا۔ اب زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے یا پھر مجھے ماریں گے؟ اس کے علاوہ آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں، اور دیکھیے گا میں ایک دن آپ سے طلاق لینے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اذلان کو اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کی زبان پر یہ طلاق کا لفظ کیوں اتنی روانگی سے آ گیا تھا کہ اسے یہ لفظ بولتے ہوئے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اس کی زبان کانپتی تھی۔
مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے رخصتی کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ میں آپ کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی، اور اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں حویلی سے بھاگ جاؤں گی۔ تم نے اس حویلی سے قدم بھی باہر نکالا تو یہ بات اپنے دل کو سمجھا دینا کہ اسی دن ہی تم میرے دل سے اتر جاؤ گے۔ اس دن میرے دل میں تمہارے لیے جتنی بھی محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں، آپ صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے مجھ پر حکم جماتے ہیں، اور یہ ساری 2 ٹکے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب رخصتی کے بعد ہی تمہیں سب کچھ سمجھاؤں گا، کیونکہ ابھی بات تمہارے چھوٹے سے دماغ میں سمانے والی نہیں ہے۔ اس کے آفس کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی اور کینہ توڑ نظروں سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ اذلان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی فکر کرنا، اس کو اس لڑکی کی پرواہ کرنا اسے اس لڑکی سے دور کر دے گا۔ اگر اسے اس چیز کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ شاید کبھی بھی اس پر اتنا غصہ نہ کرتا، مگر اس کے غصے میں بھی نفرت نہیں ہوتی تھی بلکہ محبت چھپی ہوتی تھی۔ یہ الگ بات ہوتی تھی کہ عائشہ کے چھوٹے سے ذہن نے کبھی بھی ان چیزوں کو پروسیس نہیں کیا تھا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ اسے نفرت کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے۔ محترمہ تیار ہو جائے، آپ کی شادی کا دن آنے والا ہے۔ کزن کی بات سن کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فیروز بھائی کے ساتھ ساتھ تمہاری رخصتی بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ رخصتی کا خیال تو تم سب لوگ اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ وہ شخص جو میری عزت نہیں کرتا ہے، میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ تم ہوش میں تو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں وہ۔ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ تمہاری کتنی فکر کرتے ہیں؟ ہر وقت ان کے دماغ میں تمہارا خیال ہی چلتا رہتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہر وقت ان کے دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے کہ کیسے مجھے تکلیف پہنچا کر اپنی انا کے معیار کو اونچا کر دیں گے، اور مجھے ویسے بھی اب ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے دوبارہ سے چادر سر پر کر کے لیٹ گئی۔ تم سے بے وقوف عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ ایک مرد جو تم پر دل و جان سے فدا ہے اور اپنا سب کچھ تم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور تم ہو کہ اس پر تجربے کر رہی ہو۔ تم اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، جس کا جلد ہی تمہیں پچھتاوا ہو جائے گا۔ میں کبھی بھی اپنے کیے پر نہیں پچھتائی ہوں، نہیں پچھتائیں گے وہ جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ اب وہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بھی بات مت کرنا، اور نہ ہی دوبارہ کبھی میرا اس نام کے ساتھ جوڑنا۔ میں نے صرف اور صرف دادا جان کے کہنے پر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اب دادا جان اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب اس نے کہا کو بھی باقی رہنا چاہیے۔ تو تم کیا کرو گی؟ میں خلا کا مطالبہ کروں گی۔ حویلی کے مرد تمہیں جان سے مار دیں گے، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ خیر مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنے سے ڈر لگتا ہے۔ میں نہیں جانتی ہوں عائشہ کہ تمہارے دماغ میں یہ زہر کس نے بھرا ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ زہر کی وجہ سے تمہاری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اس کے کزن وضو کرنے کے لیے چلی گئی تھی جبکہ اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بابا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے بابا بہت بیمار تھے، 1 سال پہلے ہی ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی تھی، جبکہ اس کی اماں کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی دادی جان نے اس کو سنبھالا تھا، اور اذلان اشاری جو کہ بچپن سے چھوٹی سی لڑکی کو پسند کرتا تھا، بچپن میں ہی اس نے سب لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں عائشہ کو اپنی دلہن بناؤں گا اور عائشہ کو رخصت کر کے لے کر جاؤں گا۔ یہاں تک کہ اسکول میں بھی اس کی زبان پر صرف اور صرف عائشہ کا ہی نام ہوتا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی۔ وہ خود سے 7 سال چھوٹی بچی کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ جس چیز کی ضد کرتی تھی اذلان اشاری وہ چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا تھا۔ دادی جان جانتی تھی کہ وہ لڑکی اذلان کو بے تحاشا پسند ہے، مگر انہوں نے بچپن میں منگنی نہیں کی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو جوانی میں جا کر ان کے پوتے کی پسند بدل جائے، مگر جوانی میں بھی اس کے ذہن پر صرف اور صرف عائشہ کے نام کا ہی بھوت سوار تھا۔ وہ ہر صورت میں اس کو اپنی عورت بنانا چاہتا تھا۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کے بابا نے اس کا نکاح اذلان اشاری سے کر دیا۔ تب تک تو اس چھوٹی سی لڑکی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ خاندان کا سب سے ہینڈسم شخص اس کے حصے میں آیا تھا، لیکن جب وہ اس حویلی میں آئی اور اذلان اس پر روب جمانے لگا اور اس پر پابندیاں لگانے لگا تو اس کو ہر چیز اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اذلان اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے ہی وہ اس کو زچ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔
ہر روز ہی وہ اس کے کمرے میں جاتی تھی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی تھی۔ حالانکہ جب تک وہ شہر میں اپنے گھر میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھی تب تک اسے کبھی بھی کسی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہونا پڑا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کو کسی قید خانے میں لا کر پھینک دیا گیا ہو۔ وہ اپنی غلطیوں پر غور بھی نہیں کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی چھوٹی نادانیاں حویلی والوں کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن سکتی ہیں۔ اسے ہمیشہ اپنا آپ ٹھیک لگتا تھا اور اس معاملے میں سالار اس کا ساتھ دیتا تھا۔ سالار اس حویلی کی وہ واحد شخصیت تھی جو اذلان سے شدید نفرت کرتی تھی، کیونکہ اذلان نے اس عورت سے نکاح کر لیا تھا جس سے سالار کو بھی محبت تھی، اور اب وہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تاکہ سالار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی تب سے سالار اس کے شوہر کے خلاف اس کے کان بھر رہا تھا، اور وہ بھی بے وقوفوں کی طرح کوئی بھی چیز سوچے بغیر اس کی ہر بات مان رہی تھی، اور یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہیں گھبرانے کی یا ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے اپنی خالہ جان کے گھر جانا۔ میں نے تمہاری خالہ جان سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں پناہ دے دیں گی، سالار نے اس کو سمجھایا، وہ جو کالی چادر میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھی۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم ہر موڑ پر میرا ساتھ دو گے۔ دیکھو، اگر میں بھی تمہارے ساتھ چلا گیا تو حویلی والوں کو شک ہو جائے گا۔ سالار بہت ہی چالاک انسان تھا، وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ جب وہ اس حویلی سے بھاگے گی تو اذلان لاشاری اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا اور اس کو طلاق دے دے گا، تو وہ ہیرو بن کر اس سے نکاح کر کے سب کے سامنے یہ ثابت کر دے گا کہ وہ ایک بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اگر تو وہ حویلی سے اس کے ساتھ ہی نکل جاتا تو نہ صرف اس کے بابا جان اس کو جائیداد سے آگ کر دیتے بلکہ اس کے ساتھ اپنا تعلق بھی ختم کر دیتے۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ ٹھیک کر رہی ہوں؟ ہاں میری جان، تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، اس موقع پر تمہارے بابا کو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ ہوتے تو تمہیں کبھی بھی اس طرح کا قدم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ کہہ کر اس نے حویلی کا پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ جس ڈرائیور کے ساتھ وہ وہاں سے جا رہی تھی اس ڈرائیور نے فوراً ہی اذلان لاشاری کو کال کر دی تھی۔ وہ اس وقت ٹرین میں بیٹھنے والی تھی کہ اسے وہاں پر شور کی آواز سنائی دی۔ سردار صاحب آ گئے، جلدی سے سائڈ پر ہو جاؤ۔ انجانی سی مردانہ آوازیں سن کر اسے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سردار تھا، اس پورے علاقے کا ایک ہی سردار تھا، اذلان لاشاری۔ وہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ وہ جو اس کے سامنے سے گزر رہا تھا ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا، اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ رکو! اپنے آدمیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ ہمیں مل گئی ہے، یہ کہہ کر وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی سی ننھی سی چڑیا، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنے پنجرے سے اڑنے کی اجازت دے دوں گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم جانتی نہیں ہو کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، جس کا تمہیں خمیازہ ایک بھاری قیمت کی صورت میں ادا کرنا ہوگا۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے کر چلا گیا تھا۔ جہاں تک سالار کا سوال تھا تو اس کی حقیقت بھی وہ بابا جان کے سامنے لے کر آ گیا تھا کہ کیسے پچھلے 1 سال سے وہ اونچے ہتھ کنڈے کر رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اور سردار بننے کے لیے کر رہا تھا۔ اس نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا بدقسمتی سے ان سب لوگوں نے اس کے ساتھ غداری کی تھی، کیونکہ وہ سب بھی اذلان لاشاری کے وفادار تھے، اور اب سالار بری طرح سے پھنس گئے تھے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کو حویلی سے نکالنے کا فیصلہ ہو رہا ہے اور یہ بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو جائیداد میں بھی حصہ نہیں دیا جائے گا، تو وہ کمال کی ایکٹنگ کرتا ہوا حویلی کے سب معزز لوگوں کے قدموں میں گر گیا تھا۔ اس نے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ یہاں سے امریکہ چلا جائے گا اور کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئے گا۔ اسے اس وقت صرف اور صرف اپنا کیریئر نظر آ رہا تھا، محبت تو نہ جانے کہاں پر جا کر چھپ گئی تھی۔ پیسوں سے زیادہ اس کے لیے کوئی بھی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس چیز کا بھی یقین اسے اسی دن ہی ہو گیا تھا۔ اذلان اسے فارم ہاؤس لانے کے بعد بیڈ پر جھٹک چکا تھا۔ میں تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا تھا، مگر اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو تمہارے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے۔ سب حویلی والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم بھاگ چکی ہو۔ خیر، یہ میرے لیے بہت ہی فائدے کی بات ہے، کیونکہ اب میں تم سے آسانی سے اپنا مطلب نکلوا سکتا ہوں۔ اب ساری زندگی تم میری قید میں رہو گی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔
وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد تو مجھ سے کسی بھی قسم کی نرمی کی امید نہ رکھنا۔ وہ حلق کے بھل دھاڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ تم سے شدید محبت کی تھی میں نے، تمہیں اپنا سب کچھ سمجھا تھا، تم سے عشق کیا تھا میں نے، اور تم میری ہی پیٹھ پر خنجر گھوم کر اس نالائق کی باتوں میں آ کر مجھ سے دغا کرنے جا رہی تھی۔ آپ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ کہہ کر سسکنے لگی تھی، یا اللہ مجھے صبر دے اور اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل دے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی مرد انا کی تسکین پر آ جائے تو اپنی عورت سے اپنے کیے کی معافی نہیں مانگتا ہے، اپنی عورت کے لوگوں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھائی تھا کہ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اذلان کا ضمیر اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ جس عورت سے اس نے محبت کی اس عورت کے ساتھ وہ زبردستی کرے، لیکن وہ اس کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کو سبق سکھانا بھی ضروری تھا۔ آج کے بعد تم یہیں پر ہی رہو گی۔ مگر حویلی میں دادی جان وہ پریشان، تمہیں ان کے بارے میں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم نے حویلی کی دہلیز پار کی تھی۔ وہ تو شکر کرو کہ مجھے وقت پر ہی معلوم ہو گیا تھا، ورنہ یہ کہہ کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بھی لاک کر دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ دروازہ بجاتی رہی تھی اور اس کی منتیں کرتی رہی تھی۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اذلان جو کہ باہر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا پھیکے سے انداز میں نیم مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں میری جان، بہت جلد جب تمہاری یہ نفرت محبت میں تبدیل کر دو، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ اس نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے کر گیا اور اسے زبردستی ناشتہ بنوایا۔ اس کے بعد اپنی نگرانی میں اس نے اسے لان کی صفائی کروائی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی کمر میں شدید درد ہونے لگا تھا، مگر محترم اذلان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ کیا دادی جان واقعی مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے؟ ایک ہفتے تک وہ ضد کرتی رہی تھی، وہ ہر بات پر بحث کرتی تھی۔ جب بھی وہ بحث کرتی تو اسے ایک نئی سزا دی جاتی۔ اب وہ اس حد تک ٹرین ہو چکی تھی کہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کون سی حرکتیں اذلان کو غصہ دلاتی ہیں اور کن باتوں پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اب وہ محتاط انداز میں ہر بات کرتی تھی اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی یہ پھانس موجود تھی کہ دادی جان اور سب حویلی والے اس سے دور ہو گئے ہیں۔ اپنی اس غلطی کی وجہ سے سب اس سے نفرت کرنے لگے۔ سالار کا اصل چہرہ بھی اس کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔ اذلان نے اسے وہ ساری ریکارڈنگ سنائی تھی جس میں اس لڑکی اور اذلان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی باتیں کر رہا تھا۔ تمہارے اس بیسٹ فرینڈ کی یہ خواہش تھی کہ میں تم سے دور ہو جاؤں تاکہ وہ بعد میں تم سے نکاح کر لے اور تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کی بات پھینک دے۔ اس رات وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ سالار کی وجہ سے اس نے اپنے اور اذلان کے درمیان میں بہت سی دوریاں پیدا کر دی تھی۔ اگر وہ اس گھٹیا انسان کی باتیں ماننے کی بجائے اذلان کے پاس جا کر خود سوال کرتی، خود چیزیں کلیئر کرنے کی کوشش کرتی تو شاید اس چیز کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس دن اذلان جب اس کے قریب گیا تو وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس کی مہربان باہوں میں سونپ دیا تھا اور وہ خود اپنے کیے پر حیران تھے۔ صبح صبح جب وہ سو کر اٹھی تو ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اب وہ شخص اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ شخص یہی تو چاہتا تھا۔ لیکن جب اگلے دن اذلان نے اسے نارمل انداز میں بات کی تو اس کا دل کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ مزید 1 مہینہ وہ اذلان کے ساتھ اسی فارم ہاؤس میں رہی تھی۔ اب وہ نہ تو پہلے کی طرح ضد کرتی تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح فضول حرکتیں کرتی تھی۔ وہ کافی حد تک سمجھدار ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اذلان کے ساتھ واپس حویلی گئی تھی۔ سب لوگوں نے خوشگوار انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ اذلان نے ان کے دلوں سے ہر طرح کی غلط فہمی نکال دی تھی۔ جب اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے کر آیا تھا تب اس نے دادی جان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے اسے بھاگتے ہوئے پکڑا تھا۔ اس نے انہیں یہ بتایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ گزاروں اور اسے تھوڑا سا ٹرین کر لوں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ سب حویلی والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں حویلی سے بھاگ گئی تھی، وہ اسے شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں بس تنگ کر رہا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا عرصہ میں کتنی پریشان رہی ہوں۔ تم نے ہمیں بھی تو پریشان کیا۔ دادو جان تو تمہاری وجہ سے سو بھی نہیں سکتی تھی، میں تو بس تم سے بدلہ لیا۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا۔ سب لوگوں نے ان دونوں کو خوشگوار انداز میں حویلی میں استقبال کیا تھا۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جرمہ بیٹیوں سے نوازا تھا جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ جس دن اس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں اس دن اس کے بابا کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ اسے 2 خوشیاں ایک ساتھ ملی تھیں،
اس کے لیے وہ اپنے رب کی جتنی بھی شکر گزار ہوتی کم تھی۔ وہ اذلان کی بھی شکر گزار تھی جس نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اس کو سمجھا تھا اور اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔